ہم سب ٹیکسٹ کرتے ہوئے ٹائپنگ کی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ بولی جانے والی عربی میں زبان کی ایک چھوٹی سی لغزش، ایک ٹائپو، ایک واضح غلطی بن کر معنی کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے؟ بالکل، اور آج ہم قرآنی تلاوت میں درستگی کے اسی اصول کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم ایک طرح سے کوالٹی کنٹرول ماہرین بن کر اس کی چھان بین کر رہے ہیں، یعنی ایک قسم کی صوتیاتی فورنزکس۔ جی، جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تلفظ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کیسے بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں اور ان غلطیوں کو کیسے درجہ بندی کیا گیا ہے۔ صحیح۔ ہمارے سامنے جو ماخذ ہے وہ ہمیں غلطیوں کی اسی درجہ بندی کی گہرائی میں لے جا رہا ہے، جسے لحن کہا جاتا ہے۔ لحن، اس کا لفظی مطلب ہے غلطی کرنا یا کہہ لیں راستے سے ہٹ جانا، اور یہاں اس کا مطلب ہے تجوید کے اصولوں کے خلاف قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایک قسم کی غلطی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کی دو بالکل مختلف قسمیں ہیں جن کے نتائج بھی بالکل مختلف ہیں۔ تو آئیے اس تفتیش کا آغاز پہلی اور سب سے سنگین قسم کی غلطی سے کرتے ہیں، جس کے بارے میں ماخوذ کہتا ہے کہ اس میں کسی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے: لحن جلی۔ جی، بڑی غلطی۔ یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے جلی کیوں کہتے ہیں۔ جلی کا مطلب ہے واضح یا کھلی ہوئی۔ اچھا۔ یہ غلطی اتنی بڑی اور نمایاں ہوتی ہے کہ تجوید کے ماہرین تو دور کی بات، کوئی عام سننے والا بھی جسے عربی کی تھوڑی بہت سمجھ ہو، وہ فوراً پکڑ لیتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن اس کی اصل سنگینی اس کے نتیجے میں ہے۔ جیسا کہ ہمارے نوٹس میں واضح طور پر لکھا ہے، اس غلطی سے کلمہ ہی بدل جاتا ہے۔ جی، کلمہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف ایک لفظ غلط نہیں پڑھا، آپ نے ایک نیا لفظ بنا دیا ہے جو وہاں تھا ہی نہیں۔ بالکل۔ تو وہ کون سی ٹھوس غلطیاں ہیں جو لحن جلی کے زمرے میں آتی ہیں؟ مطلب وہ کون سے ریڈ فلیگز ہیں؟ ماخذ میں اس کی 3 بڑی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی اور سب سے واضح قسم ہے حرف کی تبدیلی۔ حرف کی تبدیلی؟ یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے سین کی جگہ صاد پڑھ دینا یا تے کی جگہ توئے پڑھنا، یا ایک بہت عام غلطی عین کی جگہ ہے بولنا۔ اچھا، یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے انگریزی میں آپ شپ کی جگہ بالکل شیپ کہہ دیں۔ آوازیں قریب ہیں لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ جی، ایک بحری جہاز ہے اور دوسری ایک بھیڑ۔ اور عربی میں یہ فرق اکثر اس سے بھی زیادہ گہرا ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی صوتی تبدیلی آیت کے پورے مفہوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ لفظ کی ساخت پر براہ راست حملہ ہے۔ اگر ہم تلاوت کو ایک مکان کی تعمیر سمجھیں تو یہ تو ایسا ہوا جیسے آپ عمارت کی بنیاد میں اینٹ کی جگہ شیشہ لگا دیں، وہ اب بنیاد ہی نہیں رہی۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اچھا، دوسری بڑی غلطی ہے حرکت کی تبدیلی، یعنی اعراب، زبر زیر پیش۔ جی، ان کو بدل دینا، جیسے زیر کی جگہ پیش پڑھ دینا۔ یہ سننے میں شاید چھوٹی بات لگے، لیکن عربی زبان کی گرامر کی بنیاد ہی ان حرکات پر ہے۔ صحیح۔ ایک حرکت بدلنے سے لفظ کا جملے میں کردار بدل جاتا ہے، وہ فاعل سے مفعول بن سکتا ہے، یعنی آپ پورے جملے کا مطلب بدل رہے ہیں۔ یعنی آپ صرف اینٹ کا رنگ نہیں بدل رہے، آپ اینٹ کو دیوار سے نکال کر چھت پر رکھ رہے ہیں۔ اس سے تو پوری عمارت کا نقشہ ہی بگڑ جائے گا۔ بالکل۔ اور تیسری قسم جو اتنی ہی اہم ہے وہ ہے حرکت کو گھٹانا یا بڑھانا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ماخذ میں لفظ سماوات کی مثال دی گئی ہے۔ اس میں میم کے بعد ایک الف ہے جسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی قاری اس الف کو حذف کر کے اسے سماوت پڑھ دے تو اس نے ایک پورا حرف کم کر دیا ہے، اس نے کلمے کو ناقص کر دیا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے مکان کی ڈیزائن سے کھڑکی ہی غائب کر دی ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لحن جلی ایک ساختی نقص ہے، ایک اسٹرکچرل ڈیفیکٹ۔ یہ کوئی کاسمیٹک مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کلام کو ہی تبدیل کر دیا ہے۔ بالکل درست، اسی لیے اسے بڑی غلطی کہا جاتا ہے، اور اس سے بچنا اولین ترجیح ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو لحن جلی تو گویا عمارت کی بنیاد ہی ہلا دیتی ہے۔ یہ سمجھنا آسان ہے کہ اس سے کیوں ہر حال میں بچنا ہے، لیکن ان غلطیوں کا کیا جو اتنی واضح نہیں ہوتی؟ جی، وہ باریک خامیاں جنہیں شاید ایک عام کان نہ پکڑ سکے۔ میرے خیال میں یہ ہمیں دوسری قسم کی طرف لے جاتا ہے، لحن خفی۔
بالکل، اور یہیں پر گفتگو اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ خفی کا مطلب ہے چھپی ہوئی یا باریک۔ چھپی ہوئی۔ جی، یہ وہ غلطی ہے جسے پہچاننے کے لیے عام طور پر تجوید کا علم ہونا ضروری ہے۔ ماخذ کے مطابق اس غلطی سے لفظ تو نہیں بدلتا، لیکن اس کی خوبصورتی اور کمال متاثر ہوتا ہے۔ ایک منٹ، اگر لفظ کا معنی نہیں بدل رہا تو کیا یہ واقعی اتنی بڑی بات ہے؟ مطلب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف جمالیاتی نکتہ چینی ہے، اصل پیغام تو پہنچ ہی رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ماخذ اس کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس غلطی سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی؟ جی، یہاں کلیدی لفظ خوبصورتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغام تو پہنچ گیا، لیکن جس بہترین اور شاندار طریقے سے اسے پہنچنا تھا وہ طریقہ باقی نہیں رہا۔ آپ نے پیشکش کے معیار کو گرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل لفظ تو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی کا جو حسن ہے وہ مان پڑ جاتا ہے۔ تو اس کی ٹھوس مثالیں کیا ہیں؟ یہ کیسی غلطیاں ہوتی ہیں؟ یہ غلطیاں عام طور پر حروف کی صفات یعنی ان کی خصوصیات سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا، جبکہ قاعدے کے مطابق اسے پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہو۔ اچھا۔ اس سے لفظ اللہ تو اللہ ہی رہے گا، معنی نہیں بدلے گا، لیکن اس کی ادائیگی میں جو جلال اور عظمت ہے وہ باقی نہیں رہے گی، وہ آواز کی شان ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ صرف صوتیات کا معاملہ نہیں، یہ اس لفظ سے وابستہ جذبے اور تاثر کا بھی معاملہ ہے۔ بالکل۔ دوسری مثال حرف را کی ہے۔ تجوید میں را کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں را کو موٹا پڑھے جہاں اسے باریک پڑھنا تھا، یا اس کے برعکس طرح، تو یہ لحن خفی ہے۔ تو سننے والے کو لفظ تو سمجھ آ جائے گا، لیکن ماہر پہچان لے گا۔ جی، ماہر فوراً پہچان لے گا کہ یہاں ادائیگی کے معیار پر سمجھوتا کیا گیا ہے۔ تو اپنی پچھلی مکان والی مثال پر واپس آتے ہیں۔ اگر لحن جلی بنیادی ستون ہٹانے کے مترادف تھی تو لحن خفی کیا ہے؟ یہ ایک بہترین موازنہ ہے۔ لحن خفی ایسا ہی ہے جیسے دیوار پر غلط رنگ کا پینٹ کر دینا یا تصویر کو ٹیڑھا لٹکا دینا۔ اچھا۔ مکان اب بھی کھڑا ہے، اس کی چھت محفوظ ہے اور وہ قابل استعمال ہے، یعنی لفظ کا بنیادی ڈھانچہ سلامت ہے، لیکن اس کی سجاوٹ، اس کی نفاست میں کمی آ گئی ہے۔ اس کی وہ خوبصورتی باقی نہیں رہی جس کا ذکر ماخذ میں کیا گیا ہے۔ جی، تلاوت کا کمال اور اس کا حسن انہی باریکیوں میں پوشیدہ ہے۔ تو گویا لحن جلی عمارت کو خیر محفوظ بناتی ہے، جبکہ لحن خفی اسے بدصورت بناتی ہے۔ دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں، لیکن ایک کا تعلق حفاظت سے ہے اور دوسرے کا جمالیات سے۔ آپ نے اس کا بہترین خلاصہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ لحن جلی سے بچنا ہر قاری پر واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق کلام کی حفاظت سے ہے۔ جی، جبکہ لحن خفی سے بچنا کمال اور فضیلت کا درجہ ہے۔ مقصد تو یہی ہے کہ تلاوت دونوں قسم کی غلطیوں سے پاک ہو، لیکن ترجیح ہمیشہ ساختی غلطیوں سے بچنے کی ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس غلطی کے دو واضح درجے ہیں، ایک وہ جو لفظ اور معنی کو بگاڑ دیتی ہے، اور دوسری وہ جو صرف ادائیگی کے حسن کو ختم کرتی ہے۔ یہاں بنیادی نقطہ ترجیحات کا ہے۔ جی، ترجیحات۔ ماخذ ہمیں ایک طرح کا تلاوت کا ٹریاڈ سسٹم سکھا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس زخم کا علاج کرو جس سے جان کو خطرہ ہے، یعنی معنی کو بچاؤ۔ بالکل۔ اور اس کے بعد ان زخموں پر توجہ دو جو نشان چھوڑ سکتے ہیں، یعنی خوبصورتی کو مکمل کرو۔ یہ فرق سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ یعنی جب کوئی تجوید سیکھنا شروع کرتا ہے تو استاد کی پہلی توجہ لحن جلی کو ختم کروانے پر ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ جب طالب علم حروف اور حرکات کو صحیح ادا کرنے لگتا ہے، تب استاد اسے صفات کی باریکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے تاکہ وہ لحن خفی سے بھی بچ سکے۔ تو یہ ایک مرحلہ وار عمل ہے۔ پہلے اس بات کو یقینی بنانا کہ عمارت محفوظ کھڑی رہے، اس کے ستون اور دیواریں اپنی جگہ پر ہوں، اس کے بعد پھر اس کی سجاوٹ اور رنگ و روغن پر توجہ دی جائے۔ بالکل، یہ بہت منطقی طریقہ کار ہے، اور یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی بھی فن میں مہارت کے لیے پہلے بنیادوں کو پختہ کرنا ضروری ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآنی تلاوت میں لحن یعنی غلطی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے لحن جلی، بڑی، واضح اور ساختی غلطی، جو حرف، حرکت یا لفظ کی بناوٹ کو ہی بدل دیتی ہے، جیسے عمارت میں کوئی بڑا نقص۔ جی،
اور دوسری قسم؟ اور دوسری قسم ہے لحن خفی، چھوٹی، پوشیدہ اور جمالیاتی غلطی، جو لفظ کو تو نہیں بدلتی لیکن اس کی ادائیگی کے حسن اور کمال کو متاثر کرتی ہے۔ جیسے عمارت کی سجاوٹ میں کوئی معمولی خامی رہ جائے۔ جی، جو اس کے مجموعی جمال کو کم کر دے لیکن اس کے ڈھانچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس صفحے سے حاصل ہونے والا سبق ترجیحات پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے جلی یعنی واضح غلطیوں سے بچ کر معنی کی حفاظت کریں، اور پھر خفی یعنی پوشیدہ غلطیوں کو درست کر کے تلاوت کی خوبصورتی کو مکمل کریں۔ یہ صرف تکنیکی غلطیوں کی فہرست نہیں بلکہ یہ کلام کی حرمت کے 2 دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ معنی کے تحفظ کا ہے، جو بنیادی شرط ہے، اور دوسرا دائرہ جو جمالیات کا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کلام سے تعلق صرف سمجھنے کا نہیں بلکہ اسے بہترین اور خوبصورت ترین صورت میں پیش کرنے کا بھی ہے۔ یہ ترجیح ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پیغام اور اس کی پیشکش دونوں اہم ہیں، اور یہ بات مجھے ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا یہ اصول صرف تلاوت تک محدود ہے، یا یہ مہارت کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے کہ پہلے بنیادی اصولوں پر مکمل عبور حاصل کرو، ساخت کو مکمل کرو، اور اس کے بعد ہی فنکارانہ کمال اور جمال کی فکر کرو؟ شاید ہر فن کی معراج کا راستہ اسی ترتیب سے ہو کر گزرتا۔